بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں حاجی اشفاق احمد وڑیچ چیئرمین ہوں حیدر میموریل اسکول سسٹم کا، جو کہ 1 اپریل 2000 میں جس کا آغاز ہوا اور الحمدللہ آج 22 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور تحصیل وزیر آباد میں ساروں کی چیمہ سے شروع ہونے والے اس سسٹم کی تقریباً 8 برانچز ہیں الحمدللہ۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں۔ اس میں والدین کا بھرپور اعتماد رہا، بچوں کا نے بھرپور طریقے سے یہاں سے استفادہ کیا، اور الحمدللہ ان 22 سالوں میں وکٹری سٹینڈ پر جو ہماری 13 بورڈ میں پوزیشنیں بنتی ہیں، یہ اس وقت کی پوزیشنیں جب کسی کی پوزیشن نہیں آتی تھی، اور اس کے بعد 19 پوزیشنیں ایسی ہیں جو ٹاپ 10 میں ہیں، تو ٹوٹل 32 پوزیشن بنتی ہیں۔ ہمارے ادارے نے جہاں جہاں بھی کریکولر ایکٹیویٹیز ہوئیں اور اس میں حصہ لیا اور بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور اس میں بہت ساری پوزیشنیں حاصل کی۔ اس کا ویژن، مشن، آبجیکٹیو اور کور ویلیوز، اس کے یہ سسٹم مختلف قسم کا ہے اور اپنی نوعیت کا خود ہی ہے، اور اپنے لوگوں کو ان ریئل سینس یہ سرو کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میرے اس علاقے میں بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، اب ماشاءاللہ 2-3 سینٹر بنتے ہیں بچیوں کے۔ بچیوں نے اپنی محنت سے اپنا لوہا منوایا، بورڈ میں پوزیشنیں حاصل کی، تمام امتحان میں گئیں، ڈاکٹر، انجینئر، بہت بڑے پیمانے پہ کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جب آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی فلاح کا آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیت عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ تو پچھلے 22 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم میں کام کرنے کی وجہ سے نیک نیتی اور رب کی رضا کی خاطر اور لوگوں کی فلاح کی خاطر جو کام کیا، اتنی عزت لوگوں نے دی ہے، اتنی شہرت ملی ہے، بہترین رزق ملا ہے۔ میں اپنے آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت پیش کرتا رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے بعد میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں سے، نعمتوں سے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں، اور سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی بندے کے ساتھ پھر ایسے ہی کر دے گا، کیونکہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ عزت کا مالک ہے۔ اگر آپ کام ٹھیک نہیں کرتے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان نے ذلیل ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، نفع نقصان، خوشی غمی، دوستی دشمنی، سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتا، کمی نہیں آنے دیتا۔ تو الحمدللہ حیدر میموریل ایک داستان ہے، ایک اس نے نئی روایت کام کی ہے، اور اس علاقے کی ترقی میں، اس کو آگے لے جانے میں حیدر میموریل نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں میں یا میرے ادارے یا میرے سٹاف ممبران نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ ہر استاد کا، ہر اسکول اونر کا، ہر ٹیچر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے بنی نوع انسان اور جو ہماری امت مسلمہ ہے اس کی فلاح کے لیے، ان کی عزت و احترام کے لیے، ان کے شعار کو آگے لے جانے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے محنت کرنی چاہیے۔ اور جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اسکولوں میں، جو بچے آتے ہیں، ان کو ہمیشہ میری دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ ان کو اتنی محبت، عزت، احترام اور توجہ دیں جتنا آپ اپنے بچوں کو گھروں میں دیتے ہیں، تو پھر تبدیلی آتی ہے۔ یہ جو سیاسی نعرے ہیں، سیاستدان ہیں، یہ تبدیلی کبھی نہیں لے آ سکتے، بلکہ یہ تبدیلی تو
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی ذات ہی ان کی تبدیل ہوتی ہے، ان کی اولاد ہی تبدیل ہوتی ہے، ادروائز معاشرے میں عام آدمی کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے تو تبدیلی ظاہر ہے ایک خوفناک گنونا خواب بنا ہوا ہے، دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو تبدیلی سکولوں سے آتی ہے، یونیورسٹی سے آتی ہے، کالجز سے آتی ہے، ٹیچر جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کی تبدیلی کو لے کے ہیں، یہ سٹیمولس کا کردار کرتے ہیں۔ آنے والے وقتوں کے لیے موجودہ نسل کو اس طرح تیار کریں کہ کمیٹی آف نیشن میں، ملکوں کی برادری میں، ملکوں کی زیادہ تر جتنی بھی قومیں ہیں ان میں پاکستان کی عوام کا، پاکستان کے لوگوں کا اور بصیرت ملک خدادت پاکستان کا ہماری عزت ہو۔ جہاں تک میری اپنی ذات ہے، الحمدللہ 1 سپتمبر 1990 کو میں نے پہلا لیکچر سویڈش کالج گجرات میں دیا تھا۔ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ 31 اگست جس کی آج 25 ہے، مجھے بچوں کو مختلف لیول پہ سکول، کالج اور اس سے بھی آگے پڑھاتے ہوئے اور ٹیچر کو ٹرین کرتے ہوئے مجھے 32 سال مکمل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ 1 سپتمبر 2022 سے میری ٹیچنگ کیریئر کا 33واں سال شروع ہو جائے گا۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں نے اس زمانے میں سی ایس اے کوالیفائی کیا، ایم اے انگلش کیا پنجاب یونیورسٹی سیکنڈ ڈویژن میں، جب کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں دریائی علاقے میں جس طرح آج کل سیلاب آئے ہوئے ہیں توسا میں اور ڈسٹرکٹ راجن پور میں، اس طرح کے دریائی علاقے سے جہاں پہ نہ رستہ تھا، نہ کمیونیکیشن تھی، کسی قسم فیسیلیٹی نہیں تھی، انٹرنیٹ تھا، موبائل نہ بھی، اس زمانے میں یہاں سے بندہ یہ کر سکتا ہے۔ تو مجھے آج خوشی ہے کہ تب محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تب بھی کامیاب رہے، سکول کھولا، یہ بھی الحمدللہ ایک کامیابی کی داستان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس دوران مطلب ہے کہ پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں، سیاسی نقطہ نظر سے بھی رابطہ ہوا کہ سیاست میں کوئی دلچسپی ہے، لینا چاہتے ہیں۔ تو سر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت پاکستان کے پچھلے 10 سال سے دیکھ لیں یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، 90s کی جو ہے آپ کا ڈیکیڈ ہے، اس طرح کا 2000 کا ہے، پھر 2010 کے بعد اب تک نیکسٹ لیول یہ ہے، ایک افراتفری ہے، طوفان بدتمیزی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا انتشار اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی ہے، تو میرے خیال میں سر دست تو کوئی بندہ بھی سیاست میں آنا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر، ان بچوں اور اس عوام کے مستقبل کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ زبان اچھی استعمال کریں، لفظ کا چناؤ ان کا اچھا ہو۔ یہ ایسے یہ بدبختی تو یہ ہے نا، پارٹی کا لیڈر ایک بات کرتا ہے یا اس کے متعلق کوئی کیس آتا ہے تو ساری پارٹی اس کے ڈیفینس میں لگ جاتی ہے، حالانکہ جس کے متعلق وہ کیس ہے یا مسئلہ ہے وہ اس کا جواب دے نہ دے، سارے 1 to all بلائنڈ فالورز مجھے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی میتھ شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو۔ تو اس لیے سارے اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کی سیاست میں شریف آدمی کون آتا جائے گا؟ یہاں پہ تو اس ملک میں ان سیاستدانوں سے شرافت کو بچا کے رکھنے کا مسئلہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ چھوٹے لیول پہ اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں جن پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، جن کو کوئی حیا نہیں ہے، جو چاہے کرے انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور بڑے لیڈر بھی ایسے کرتے ہیں، ان کے چھوٹے نمائندے بھی جو گاؤں لیول پہ ہیں، یونین کونسل لیول پہ ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور بڑے وہ جو ہے نا اعتماد سے کہتے ہیں یہ جی ہم ہیں۔ تو ہم جیسے لوگوں کو تو اپنا دامن بچا کے رکھنا سیاست سے بھی اور سیاسی لوگوں سے بھی، تاکہ ہم باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ ہم ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ہم اپنی طرف پہ اس ملک قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ اچھی نیت والے، صالح قسم کے، ملک سے وفادار، پارٹی سے وفادار نہیں، اپنے مفاد سے وفادار نہیں، اپنی اولاد سے، اپنے کنبے سے وفادار نہیں، اس عوام سے وفادار، اس ملک سے وفادار، اس قوم سے وفادار جو حکمران نصیب کرے، جو کہ یہ دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، 5ویں نمبر پہ آبادی پہ ہیں، ہمارے سے زیادہ 4 ملک ایسے جن کی ہم سے زیادہ آبادی ہے، رقبے کے لحاظ سے 34ویں نمبر پہ ہیں، مطلب دنیا کے بہترین ٹاپ
10 چوٹیوں میں 4-5 ہمارے پاس پہاڑ کی چوٹیاں ٹاپس ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، بہت لمبا ساحل ہے، زرخیز زمین ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ کمی ہے تو ہمارے حکمرانوں کی کمی ہے، لیڈروں کی کمی ہے، پچھلے 72-73 سال سے انہوں نے بس اس ملک کو کھلواڑ ہی بنا رکھا ہے۔ تو میری اپیل بھی ہے انہی لوگوں سے، کیونکہ یہی انہی کا اختیار چلتا ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، یہی سیاست کرتے ہیں، ان کی حکومت ہوتی ہے، خدارہ اس ملک کا سوچیں۔ آپ کی اولادیں بڑی کامیاب ہو چکی ہیں، بڑے بڑے محل بن چکے ہیں، جہازوں میں گھومتے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں چلتے ہیں۔ عوام کا سوچیں، ان کو لے کے چلے۔ یہاں پہ تو آپ بچ جائیں گے، لیکن ایک دن اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے، وہاں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم بول نہیں سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس معاشرے میں اگر صحیح بات کریں، غلط کو غلط کہیں، درست کو درست کہیں تو بہت انسلٹ ہوگی، سکینڈل بنے گے آپ کے، جیب و غریب قسم کی آپ کی میمز چلیں گی سوشل میڈیا پہ، آپ کی ویڈیو بنا دی جائیں گی۔ تو اس لیے صحیح بات بھی کرنا سر دست تو بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں، دوسرے دن ہو سکتا ہے کہ خاندان والے ہمیں جوت مگار کے گھر سے نکال دیں کہ تم نے یہ بات کیوں کی، دیکھو یہ آپ کے خلاف کیا چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، عرض ہی کر سکتے ہیں صاحب اقتدار سے جو سیاست کے اور اقتدار کے وانوں میں ہیں کہ خدا کے لیے یہ ملک کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا، ذاتی ناد اپنی تسکین کے لیے، دشمنی کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بنا تھا۔ اس کے لیے سوچیں، اس کو آگے لے کے چلیں۔ اگر آپ اچھے ہیں، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اچھا تعلیم یافتہ ہے اور تہذیب یافتہ ہے، اگر آپ کے والدین نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے تو آپ آنے والی نسلوں کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پریس کانفرنس میں، آپ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں، یا آپ کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، تمام سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ وہ اچھے الفاظ استعمال کریں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں۔ اختلاف رائے حق ہے آپ کا، وہ ضرور کریں، تنقید کریں، جائز تنقید کریں، اچھے الفاظ میں تنقید کریں۔ تو یہ تو سیاست کے والے تھی، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ 15 مارچ 2020 کو کووڈ آ گیا، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی تمام بزنسز بند ہو گئے، سکول بند ہو گئے، اور پہلے 15 دن جو آخری 15 دن تھے اس کے مارچ کے، اس میں تو دفتروں کو بھی تالے لگ گئے، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ تو اس دوران ہم لوگ جو بچوں کی تربیت کرنے میں، ان کی تدریس کرنے میں، ان کو آگے لے جانے میں لگے ہوئے تھے، ہم لوگ رک گئے، اور پھر ہم نے سوچا کہ یار کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ایک تنظیم کا جو ہے آغاز کیا، اس کی بنیاد ڈالی، پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن، جو مارچ 2020 سے لے کے 30 جون 2022 تک جس کا میں پریزیڈنٹ رہا۔ الحمدللہ وزیر آباد کے دوستوں سے مل کے پورے پنجاب میں یہ تنظیم بنائی گئی۔ اس وقت یہ پورے پنجاب اور پاکستان میں سب سے بڑی تنظیم ہے، سب سے زیادہ سٹرکچر وائز آرگنائز تنظیم ہے۔ اس کی اپنی ایک ایڈوائزری کونسل ہے، جس طرح پاکستان میں سینٹ ہے، اس کی ایگزیکٹو کونسل ہے جس طرح نیشنل اسمبلی ہے۔ ایگزیکٹو کونسل جتنی ڈویژن ہیں، پہلے 9 تھی اب 10 ہو گئی، اتنے اس کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ تمام ڈویژنوں کے ڈویژنل باڈیز موجود ہیں، ایگزیکٹو باڈیز، اور تمام ڈسٹرکٹ کی ایگزیکٹو باڈی موجود ہیں، اور 147 تقریباً تحصیلیں ہماری، ان سب کی جو ہے باڈی زیادہ تر کی بن چکی ہیں، اور یونین کونسل تک بھی ہے۔ اور اس تنظیم کو ایک شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں جو کچھ پرائیویٹ سکولوں کے لیے کیا ہے وہ پچھلے 50 سالوں میں کوئی تنظیم نہیں کر سکی۔ تازہ ترین ہم نے جو 31 جولائی کو ٹیکنگ سرمنی پی سی ہوٹل لاہور میں تھی، اس میں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن نے ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن رانا عبدالقیوم خان صاحب کو بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم آپ کی جو ای لائسنسنگ ہے 2 سال سے 1 سال سے بڑھا کے 2 سال کے لیے کر دیں گے۔ تو الحمدللہ اس پہ کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور وہ تمام اسکولوں کے لیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سینٹر سے لیو لیں جو سب کو ملے، کسی ایک ضلع تحصیل سے لیں تو وہ ہم محدود ہو چکے رہ جاتا ہے۔ تو اس کی ایک اور بھی سب سے اہم بات رہی، کرونا میں جس واحد تنظیم تھی جو کام کاری تھی، یہ واحد پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن تنظیم تھی جس کو گورنمنٹ انگیج کر رہی تھی۔ یہ واحد تنظیم تھی جس نے کرونا میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کام کیا اور ریلیف لیا، جس میں سب سے بڑا ایک ریلیف یہ تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں 2021 میں آپ کے سکول کھلے رہے، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ 2021-22 کا جو تعلیمی سال تھا اس میں پورے 12 سال لگاتار سکول چلتے رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر فائنینشیل برڈن کے نیچے، اس کے مسائل کے نیچے دبا ہوا تھا۔
تو الحمدللہ اب اس نے ایک ایسا کام ہوا 30 جون 2022 کو کہ جن لوگوں کا جو ایگزیکٹو باڈی جس کا پریزیڈنٹ میں تھا، ہم نے الحمدللہ نئی ایگزیکٹو کا جو باڈی تمام 10 ڈویژنوں کی، اب 10 ڈویژن پہلے 9 تھی، بنا کے تو ہم نے اختیارات آگے تقسیم کر دیے۔ پہلے سینٹر پنجاب سے پریزیڈنٹ تھا گجرانوالہ سے، یعنی میں، اور اب 10 سال بعد یہاں پہ ڈویژن گجرانوالہ میں پریزیڈنٹ شپ آئے گی۔ رائٹ ناؤ ڈویژن بہاولپور کے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان جو آخری ضلع ہے پنجاب کا، وہاں سے یاسین خان رامے صاحب اس وقت پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن سے ڈاکٹر شیخ امتیاز صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اسی طرح تمام ڈویژنوں سے دوسرے دوست اس کے عہدے دوران ہیں۔ اور اس وقت چونکہ پچھلے چند دنوں سے جنوبی پنجاب میں مسائل آگے فلڈ سے اور تباہ و بربادی جاری ہے، جو میٹنگ ہوتی ہے ہماری آن لائن ہر وینسڈے کو 8 اور 9 کے درمیان، رات 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک زوم پہ آن لائن میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنے ان مصیبت زدہ، مصیبت میں گرے ہوئے تباہ و برباد جو ہمارے جو ہے وہ بھائی ہیں جن کو ضرورت ہماری، اس کے لیے فیصلہ کیا پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کی ایگزیکٹو باڈی نے کہ ہم نے فنڈ ریزنگ شروع کر دی ہے۔ الحمدللہ اس میں کام شروع ہو گیا، ہم بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے۔ بہت شکریہ۔